خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے. جناب مفتی سہیل امجدی صاحب، جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، شہید الدین شیخ صاحب، مولانا رضا داؤدانی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ایک نمبر دیکھیں گے، آپ اس نمبر پر اپنی آڈیو کلپس کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سے شامل کریں گے انشاءاللہ. آج کی حد تک کچھ سوالات جو ہمیں آئے ہوئے اور آپ باقی سوالات بھی ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہی بھیج سکتے ہیں. WASEMBADAMI وسیم بدامی آپ بھیج سکتے ہیں. تو اب روزے کے ابتدائی ایام میں جس طرح کے سوالات آتے ہیں وہ بہت ہیں. تو اگر مفتی صاحب اگر آپ سے آغاز کروں، اب یہ کرونا کا دور ہے تو اس حوالے سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ویکسینس لگ رہی ہیں، ویسے تو کافی جگہوں پر تو ٹائم ہی اس طرز کا ہو گیا کہ طرح ویکسین کا ٹائم افطار کے بعد ہے وہ، لیکن دوران روزہ یہ کرونا ویکسین لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی، اس میں علماء کی دو مختلف آراء ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا، لیکن خاص طور پر جو کووڈ کی ویکسین ہے تو یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، اس کا تجربہ بھی کیا گیا کہ یہ نسوں میں نہیں لگتی بلکہ یہ مسام میں لگتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں علماء کی یہی رائے ہے کہ اول کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطار کے بعد ہی لگوا لے، لیکن دوران روزہ بھی لگوا لی جائے تو اس میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن انجیکشن کا یا پھر جو ڈرپس ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے. اچھا اوکے. ہاں میں اگلا سوال میں رہی تھا، آپ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انجیکشنز کا عمومی حکم بھی ہمارے یہاں یہی ہے. اچھا، کہ اگر علاج کی غرض سے اگر لگوانا پڑے تو کوئی حرج نہیں، لگوایا جا سکتا ہے. اور کووڈ کا جو ویکسین ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا، چاہے اس انجیکشن کو وینز کے اندر یا گوشت کے اندر لگوایا جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس کو لگوایا جا سکتا ہے، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، علاج کی غرض سے نہ ہو، کوئی اس غرض سے ہو کہ آئی ایم فیلنگ ویری لو، میں ذرا تھوڑی انرجی کے لیے یا خوراک میرے میں چلی جائے ذرا، تو وہ روزے میں اس نیت سے انجیکشن لگایا جا سکتا ہے؟ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، ٹھیک اور ہے، بہت سے فقہا نے اس سے منع بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض نے ایک ریئر فتویٰ اس قسم کا ہے، لیکن بہرحال اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈسکریج ہی کیا گیا ہے کہ جو وٹامنز والے یا وہ انجیکشن جو غذائی احساس کو منیمائز کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، اس کو نہ لگوایا جائے. لیکن جو علاج کا معاملہ ہے وہ ادر وے راؤنڈ ہے. آپ فقہ جعفری کے اعتبار سے بتا دیجیے، پھر مفتی عامر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کرونا ٹیسٹ کا کیا معاملہ ہے، کہ جس میں آپ ایک ایسے عمل سے گزرتے ہیں کہ آپ کے ناک کے اندر تک ایک جو بھی کہہ لیجیے اس کو جاتا ہے، تو وہ روزے پہ فرق ڈالتا ہے کوئی؟ صرف اگر ناک کے حد تک معاملہ ہے کہ یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو ناک کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جس طرح سے عام طور پہ ایک اسٹک سی ہوتی ہے کہ جس کو وہ ڈالتے ہیں، ایسا ہی. اور جو کہ ہم خود اس مرحلے سے گزرے ہیں اس لیے اتنا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہرحال اس کے اندر کوئی چیز حلق کے نیچے نہیں گئی تھی. صحیح ہے. لیکن معیار یہی ہے کہ اگر کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو پھر وہ روزے کو افیکٹ کرے گی، ورنہ پھر روزے کو افیکٹ نہیں کرے گی. یہ دھوئیں وغیرہ کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے، گاڑیوں کا دھواں، سگریٹ کا دھواں؟ بالکل یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح سے کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر گاڑا غبار وہ بھی اگر حلق تک پہنچے، اور ایون گاڑا نہیں بھی ہے تو بھی بہت سے فقہا کے نزدیک کہ اگر وہ بھی حلق سے نیچے پہنچ رہا ہے تو بھی روزہ جو ہے اس سے افیکٹ ہوگا اور باطل ہو جائے گا. اگر اختیار میں نہ ہو، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں، سامنے سے 4 W11 گزر رہی ہیں بیک وقت، تو کیسے بچوں میں؟ اگر اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، یہ بائی چانس ہو گیا، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کام ہی کرتا ہے آٹے کی چکی میں، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو ڈیفینیٹلی میرے حلق تک وہ غبار جائے گا، تو یا تو وہ پھر ماسک لگا کے اپنا کام کرے، اور یا پھر وہ تھوڑا سا اس دوران جب تک وہ روزہ ہے اپنے کام کو موقوف کرے، کوئی دوسرا کام کرے، اس کے بعد پھر اس روزے کے جب سیزن ختم ہو جائے ماہ رمضان کا، پھر اس کے بعد اس کام کو انجام. مفتی صاحب، یہ کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے یہی ہے معاملہ؟ بالکل، کرونا ٹیسٹ میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹے. یہ گرد و غبار کے حوالے سے کوئی اس اختلاف ہے یا یہی معاملہ ہے؟ گرد و غبار کے حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس سے اجتناب ممکن نہیں ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں تو پولوشن، آلودگی، اس سے ہمیں اگر اجتناب ممکن ہو پھر بھی اجتناب نہ کرے تو آناپ نزدیک نہیں ٹوٹتا. کھینچنا ہمارے یہاں مکروہ ہے، لیکن روزہ باطل نہیں کرے گا. اس کو کش کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر خود بخود جس طریقے سے آلودگی سے بچنا ممکن نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ آج کل فلو اور نزلہ وغیرہ کی بڑی شکایت رہتی ہے لوگوں کو، تو یہ بلغم وغیرہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا روزہ بلغم سے بھی. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتا دیجیے گا کہ ویسے تو یہ عمومی مسئلہ ہے، لیکن آج کل کورونا میں لوگ ذرا زیادہ شکی ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ذرا سا بھی بخار کا کچھ آثار ہو جائے، 4 چھینکیں آ جائے تو پہلا یار مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے کسی انسان کو یہ لگے کہ شاید میں کورونا کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے روزہ توڑ لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں کچھ نہ کھاؤں پیوں تو مزید طبیعت خراب ہو جائے، تو کوئی گنجائش ہے یا
نہیں ہے یا کس صورت میں ہے گنجائش؟ نہیں، اس کا فیصلہ اپنے وہم پہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے گا کہ کیا مجھے روزہ توڑنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے کسی میڈیسن یا کسی غذا کی ضرورت ہے، تو پھر توڑ لیا جائے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال روزہ فرض ہے تو اس کی قضا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہ بلغم کے حوالے سے یہی فقہ جعفری کا مسئلہ؟ بلغم کے حوالے سے بھی جیسے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ والا جو مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان تشخیص دیتا ہے کہ یہ بیماری میرے لیے اس وقت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے گا تو کچھ نہ کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ پیاس محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا بہت سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایسی چیز کہ جس کو عقلاء کنسیڈر کرتے ہیں، اور اگر اس بنیاد پر اس کی تشخیص یہ ہے، وہ ڈائگنوز یہ کرتا ہے کہ نہیں، میں اگر روزہ کنٹینیو کروں گا اٹ ول بی ریئلی ڈیفیکلٹ فار می، یہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کر معاملہ ہے، تو پھر اس کا اپنا جو ججمنٹ ہے جس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرے، اپنے دیگر احباب سے بھی مشورہ کرے، مگر آخر میں ڈیسائیڈ اس کو خود کرنا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنا معاملہ خود بہت بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شجاع بھائی، یہ جی پلیز ضرور ضرور ضرور۔ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ فرمایا گیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو ان لوگوں سے معلوم کرو جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اشارہ کیا نا کہ میں خود ججمنٹ کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر تو یہ ہوگا کہ ایگزامینیشن بھی آتے تو ججمنٹ ہو جاتی ہے، آڈٹ کا پریشر آئے گا تو بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے، اماں ابا نے ڈانٹ دیا، نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا اور میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو بہرحال اس طرح کے معاملات کے اندر اس کو لائٹ نہیں دینا چاہیے۔ جس طرح ہماری آڈٹ کے پریشرز آتے رہے، یا میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، ایگزامز کے پریشرز آتے رہے، تو ہم تو 104 بخار کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر جو ہے ایگزامز بھی دے رہے ہوتے ہیں، آڈٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم عطا فرمایا اس کی حساسیت ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی عطا فرمائی، اس رعایت کو اویل بھی کر لینا چاہیے، لیکن اس میں یہ جو ہے نا خود بہت زیادہ ججمنٹل ہم ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ جن کی ایکسپرٹیز ہو اس معاملات کے اندر، ایسے ڈاکٹرز کے جو خوف خدا بھی رکھتے ہوں، جو دین کا فہم بھی رکھتے ہوں، ان سے مشورہ کر کے ان معاملات میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور ایک اس پہ فرما دیجیے، کورونا کے حوالے سے سارے سوالات ہوئے، تو اب یہ ہر گلی محلے چوک ٹیبل پہ ڈسکشن ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ اب ایسے بڑا تفصیلی سوال ہے، لیکن ذرا جو مختصر جواب دے سکیں کہ بھئی یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ عذاب ہے، یا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے؟ یہی چیز ایک آدمی کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، ایک کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، کیا ہے یہ کورونا؟ دیکھیے، پہلی اصولی بات ہے کہ پوری زندگی ہے ویسے امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس نے اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو ساری زندگی ہے امتحان۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم شر اور خیر، بدلتے حالات میں اچھائی برائی، کبھی صحت کبھی بیماری، ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا۔ تو چاہے وہ آج اس وبا کا معاملہ ہو یا کسی اور وبا کا معاملہ ہو، کسی بیماری کے عام ہو جانے کا معاملہ ہو، یہ بدلتے حالات بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور امتحان کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کے لیے اسی طرح کے حالات دل کی نرمی کا باعث بن جائیں اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، تو تھی تو ایک آزمائش، بظاہر سخت معاملہ بھی تھا، مگر باٹم لائن کیا ہے، اس کا دل نرم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال آتی ہے تو کیسے پتہ چلے گا، چاہے وہ کورونا کا معاملہ ہو، ادروائز انڈیویجولی بھی آدمی پہ نقصانات آ جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے اور مسائل آ جاتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ بہت سادہ سا جواب ہمارے اسلاف نے دیا ہے کہ میں اپنے دل کی کیفیت کو دیکھوں، اگر آنے والا نقصان، تکلیف، پریشانی، بیماری، مسئلہ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میرے رب کی طرف سے، قرآن کہتا ہے سورہ تغابن میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ اس بات پر راضی کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، چوچرا نہیں کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ میرے لیے باعث خیر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے مگر بندے کے اعمال نہیں ہوتے، تو اللہ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر شکوہ ہے،
شکایت ہے میں ہی اللہ کو ملا تھا, میرے ساتھ یہ ایسا ہونا تھا, میرے گھر میں یہ معاملہ ہونا تھا. اگر یہ شکوہ شکایت ہے تو پھر خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایک یہ ایسی آزمائش کا معاملہ تو نہیں کہ میرے کچھ کرتوتوں کی سزا مجھے دی جا رہی ہو, اس پر ڈرنا چاہیے. اور اگر احساس ہو جائے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. ٹھیک ٹھیک صحیح. مفتی سہیل صاحب یہ استخارے کے حوالے سے سوال ہے. ایک تو یہ کہنے میں استخارہ کر لیا اور مطلب رات میں اگر خواب ہی نہیں آیا تو کیا کریں, اور دوسرا یہ بھی اس میں آپ بتائیے گا کہ یعنی ہر کام میں استخارہ ٹھیک ہے, یا یعنی اس کو انکریج کیا گیا ہے کہ جہاں آپ کنفیوز ہو استخارہ کر لیں, یا اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ بھئی آخری آپشن رکھیں استخارہ؟ یہ بتا دیں ذرا. دیکھیں نمبر ایک بات, نیکی کے کام میں استخارہ نہیں ہوتا. ہاں صحیح. کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں نفل پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں صدقہ دوں یا نہ دوں. اچھا گناہوں کے کام میں بھی استخارہ نہیں ہوتا کہ کروں نہ کروں. تو نیکی کرنی ہی کرنی ہے اور گناہ نہیں کرنے, اس سے بچنا ہی بچنا ہے. تو استخارہ جو ہوتا ہے, استخارہ استفعال, یہ باب استفعال سے ہے, اس میں طلب کرنا ہے, طلب کرنے کا معنی ہے. استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا, خیر کو چاہنا. تو ہر اہم کام ہو, جائز کام ہو کہ بیٹے کا رشتہ کروانا ہے, بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, اس میں استخارہ ہو جائے. یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے یا نہیں, اس میں استخارہ ہو جائے. تو کوئی بھی اہم کام ہو, جائز کام ہو, تو اللہ تعالیٰ سے بطور مشورہ استخارہ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, اور آپ اس سے سنت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ استخارے میں ایک چیز ہاں آ گئی تو اب مجھے کرنی ہے, یہ ضروری نہیں. ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے, چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن استخارے میں کوئی چیز نہ آ گئی تو اس سے اجتناب کر لیا جائے کہ بھئی استخارہ کیا تھا, مشورہ کیا تھا, مشورے میں نہ آئی ہے تو اب مجھے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چونکہ دنیاوی امور میں وسیم بھائی بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں, تو استخارہ جو ایک سنت طریقہ ہے اس طریقے سے کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو, کنڈیشنز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو خواب نہیں آتے. اچھا بعض اوقات رکھتے بھی ہیں تو خواب نہیں آتے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ جی اللہ مجھ سے ناراض ہے, اس کا مطلب خواب نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ہاں اسے کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ وہ نمازیں اگر نہیں پڑھتا تو اسے پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا, اسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ خواب آ جائے. لیکن اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ ناراض ہے. کسی عالم دین سے, مفتی شرع سے رجوع کر لیا جائے تو وہ اسے کر کے دے دے تو یہ بھی بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک بات میں کہوں گا کہ مجھے اس پر مسکراہٹ بھی آئی کہ آپ نے کہا کہ جیسے قبلہ سے آپ نے پوچھا کہ وہ غبار وغیرہ ہو یا دھواں وغیرہ ہو تو کوئی جان بوجھ کر لے, تو جان بوجھ کر کوئی اپنا منہ سلنسر کے پاس لے کر جائے. یعنی میرا مطلب تھا روکنا اگر اختیار میں نہ ہوگا, میں بیٹھا ہوں اور سامنے سے وہ سوزوکی مزدہ سب جا رہے ہیں اور میں کیسے کتنا بچوں. یہ چیزیں چونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اختیار میں نہیں ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب نے تکلیف مالا یطاق نہیں فرمایا, یہ چیزیں اختیار میں نہیں ہے. تو مطلب میں آپ کو ایک پیش آنے والی صورتحال بتاتا ہوں, اس پہ آپ بتائیے گا, پھر آپ بتائیے گا. اچھا پیش آنے والی صورتحال یہ بھی ہے کہ بلغم آیا, منہ سے آپ نے اندر لے لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی وجہ سے تھوک یا بلغم ہاتھ میں آ گیا, اگر آپ نے اس کے بعد منہ میں خدا نہ خاصہ لیا تو صورت ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا. وہ تو میرا خیال ہے روزہ نہ ہو تو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, بہت بدذوق ہونا پڑے گا. لیکن یہ پیش آنے والا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئی نو مینی پیپل جو ایسے اور انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اکثر لوگ روزے نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں جناب باسز کے روم میں ہم بیٹھے ہیں اور وہاں سب سگریٹ پی رہے ہیں, اور میں مروت کے مارے ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ سگریٹ بند کر دیں, اور میں اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتا. تو ایسی صورت میں اب میں نے یہ دھواں میرے حلق میں جا رہا ہے, کیا کروں؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ پہلے آپ بتا دیں. نہیں, وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے, واک آؤٹ کرے. یعنی اتنی جرت ایمانی تو ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کم نہی عن المنکر کا بھی فریضہ ادا کرے. یعنی اگر وہ باسز ہیں اور اپنے باس ہونے کے زوم میں سگریٹ پی رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے روزے کی پرواہ نہیں کر رہے, تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ایک باس موجود ہے. یعنی یہ کون سا جسٹیفیکیشن ہے کہ باس یہ کر رہے ہیں لہٰذا میں وہیں پر بیٹھا ہوا ہوں, تو خدا کے حکم کی تو میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے, مگر باس کا یہاں پر بیٹھا ہونا میرے لیے اس بات کا باعث بن رہا ہے کہ آئی وڈ کنٹینیو. میرے خیال میں نہیں, یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور دیکھیے بعض اوقات کچھ کمیونٹیز کے اندر کچھ ویلیوز ہوا کرتی ہیں
کچھ ان کے اپنے خاص مزاج کی چیزیں ہوا کرتی ہیں تو بقیہ دیگر لوگ ان کی اس کمیونٹی کی ان ویلیوز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اسی طریقے پر ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اس نے ہمارے لیے کچھ حلال حرام کے بارے میں ضابطے طے فرما دیے. بات کڑوی ہے اور ہے مشکل، لیکن بہرحال اپنا یہ اظہار کر دینا چاہیے. ایک دفعہ مشکل ہوگی، دوسری دفعہ مشکل ہوگی، ادروائز وہ سگریٹ آپ سے ملنے سے پہلے پی لے گا. مطلب یہ کہ اس کو 24 گھنٹہ ہر وقت سگریٹ منہ پہ رکھنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن حضرت جو بات بیان فرمائی مجھے پورا اتفاق ہے. ہمیں اس کا اظہار کرنا، اچھا اظہار کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. صحیح. ہاں مار دھاڑ تو نہیں کرنی، آپ وائلنٹ تو نہیں ہو. ہاں وائلنٹ ہم اس کے اندر نہیں ہو رہے، لیکن بھارت یہ کہ میرے دین کا تقاضا ہے اور میں بھارت اس کا احتیاط کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کائنڈلی اس حوالے سے جو ہے مجھے سپورٹ کریں، مجھے فیسلیٹیٹ کریں. تو اگر اس انداز سے بات جو بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا کہ حق بات حق نیت سے حق موقع پر اور حق انداز میں کہنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ہوگا. نہیں مفتی عامر صاحب یہی مطلب ہے. قبلہ آپ اختتامی آپ کا کلمات فرمائیے گا کہ زیادہ پیش آنے والی جو مجھے صورت لگتی ہے ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، تو اب وہاں تو بھائی کیسا روزہ اور کیا ہو، تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو وہاں اگر کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائے کہ جہاں باہر جانا ممکن نہ ہو تو کیا کریں؟ روزہ تو میں نے پہلے ہی آپ نے کہا بتایا کہ روزہ ہی باطل ہی نہیں ہوتا اس سے، تو پھر تو مسئلہ ہی تو یہ تو پھر آسانی ہو جائے گی. یعنی لیکن میرا خیال ہے کہ ایتھکس وغیرہ ویسٹ میں کسی کی موجودگی میں سگریٹ پینا نہ پینا اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہم لوگ بے لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اخلاقی اعتبار سے اور یہ جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے دنیاوی معاملات اس کو بخوبی نبھاتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے اتنی ٹف کنڈیشن وہاں نہیں آتی جتنی یہاں پر آتی ہے. اچھا صحیح ہے. ٹھیک. اور قبلہ وہ ایک سوال ہی میں آیا تھا، آپ پہلے کیا پھر مختصر مفتی صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ وہاں پر تو روزہ ہو نہ ہو اس کے باوجود بھی کچھ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. نمبر 1. اور انہی سوسائٹیز کے اندر جہاں مسلمان تھوڑے فرم ہیں اپنے اعمال کے اندر، تو وہ سوسائٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے لیے ارینجمنٹ کرتی، نہ صرف کہ نماز کے لیے بلکہ ان کے ورکنگ آورز کے لیے بھی. تو بات ہے کہ تھوڑا ہمیں فرم ہونا پڑے گا، ہمیں تھوڑی ہمت پکڑنی پڑے گی. تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو ہمارے والوں کا تو زیادہ بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش. قبلہ آپ فرمائیے گا. کیونکہ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں پر کوئی ساتھ بیٹھ کر اور آپ کے منہ پر جو ہے دھواں چھوڑے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. الگ ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ روزہ نہیں رکھتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ اگر بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دے اور اس کے بعد پوری عمر روزے رکھتے رہے، اس ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا. تو خدا نہ خواستہ آپ نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا معاملہ، ہم کچھ نہیں کہتے، گناہ تو ہے، لیکن کم از کم خود نہیں رکھتے تو دوسروں کا خیال کریں. اب اس میں خالی میں یہ پیش آنے والی بات، یہ اصل واقعہ آئی نو کہ کیا ہے، پھر اس بات ہم کل کر لیں گے کہ آپ نے کہا نا اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. سو دس ایکچولی ہیپنڈ ود اے فرینڈ آف مائن کہ باس والا ہی معاملہ، کہ ان کو باس نے کہا بھائی وہ 8-10 لوگوں کا گروپ تھا اور ان کے اپنے باس کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی تم لوگ روزہ رکھتے ہو نا تو یار یہ کام ہم تم لوگ پرفارم صحیح نہیں کر سکتے، تو کل سے مہربانی کرو روزہ نہیں رکھو. ایسا کر لو علماء سے پوچھ لو تو کفارہ کتنا ایک روزے کا بتا دو، تو میں ملٹیپلائی بائی 10 کر کے وہ میں کر دوں گا معاملہ، تو میں پے کر دوں. تو پھر وہاں طے بھی ہوا کہ وہ وہ کہا ہے جی 40 لوگوں کو کھانا، یا یہ مثال دے رہا ہوں 40 یا بھی اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیں ایک روزے کے اوپر. میں نے کہا ٹھیک ہے میں 400 کو کھلا دیتا ہوں، آپ لوگ روزہ نہ رکھے گا. تو یہ یعنی یہ بھی پہ جاتا ہے. اس میں بات کل کر لیتے ہیں اس میں کہ کیا یہ اس طرح یہ کیلکولیٹر پہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یار چلو ایسا کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس میں کل اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بریک پہ حاضر ہوتے ہیں.